نماز وطر کیسے پڑھیں، وطر پڑھنے کا مکمل طریقہ بتا دیں، اور آپ کس طریقے سے وطر پڑھتے ہیں یہ بھی بتا دیں۔ نیز اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو اس کی جگہ کون سی دعا پڑھیں۔ ربیہ کراچی سے۔ وطر کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں جن میں مختلف طریقے وطر کے بیان کیے گئے ہیں۔ بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ ہر طریقے سے وطر ادا ہو سکتی ہے، 3 رکعت بھی، 1 رکعت بھی، 1 سلام کے ساتھ بھی، 2 سلام کے ساتھ بھی۔ اور بعض علماء نے ان تمام احادیث میں تطبیق دی ہے کہ یہ اپنے ظاہر پر نہیں ہے کہ، اور انہوں نے کہا کہ اصل تو وہ طریقہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا، صحیح حدیث ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 وطر پڑھتے تھے، لا یسلم الا فی آخرہن، اور صرف آخر میں سلام پھیرتے تھے۔ اور پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ تو فقہائے حنفیہ نے اس حدیث کو اصل بنایا ہے، اور باقی احادیث میں تعویل کی ہیں، وہ اپنے ظاہر کے خلاف ہیں۔ وہ تعویلات کیا کی ہیں، ایک بہت طویل موضوع ہے، اس پر علماء بہت کچھ کہہ چکے ہیں، تو وہ میں کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ میں اس کو ڈیٹیل میں ریکارڈ کرواؤں گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اوتر بواحدۃ، 1 رکعت وطر پڑھو، تو اس کا مطلب جو 1 رکعت وطر پڑھو یہ تو اردو میں ترجمہ ہے نا، اس کا مفہوم بہت سے فقہا کے نزدیک یہ ہے کہ اوتر بواحدۃ، 2 رکعت کو 1 رکعت کے ذریعے طاق بنا دو۔ جب پہلے 2 رکعت اور اس کے بعد 1 رکعت ملاؤ گے تو یہ پچھلی 2 بھی جفت کے بجائے طاق بن جائیں گی، یعنی ایون کے بجائے آڈ بن جائیں گی، تو طاق کہتے ہیں آڈ کو۔ تو یعنی بہت ساری روایتوں میں اس طرح سے تطبیق دی گئی ہے۔ اس کے کیا دلائل ہے، ایک بہت طویل موضوع ہے، تو میں چونکہ فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں، باقی فقہ کو بھی درست سمجھتا ہوں میں کہ فالو تو ایک ہی کو کرنا چاہیے۔ ایک کشتی کا سوار ہو آدمی جو ہے نا، وہ تھالی کا بینگن نہ بنے، کبھی ادھر لڑک رہا ہے کبھی ادھر لڑک رہا ہے، سب کو صحیح سمجھے۔ سارے اہل سنت والجماعت کے مکاتب فکر ہیں، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، فالو ایک کو کرنا چاہیے۔ تو میں اسی طریقے سے پڑھتا ہوں جیسے جو احناف کا قول ہے، پہلی رکعت، پھر دوسری رکعت، پھر اس کے بعد اتحیات، پھر اتحیات کے بعد کھڑے ہو گئے، پھر اس کے بعد جناب کوئی بھی سورت پڑھی بہتر ہے، سورہ اخلاص پڑھیں جیسے حدیث میں آتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہے، رفع الیدین یعنی کانوں تک ہاتھ اٹھایا، اور پھر اس کے بعد دعائے قنوت پڑھی۔ قنوت میں جو مشہور دعا ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، یہ والی بھی ہے، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، یہ دعا بھی ثابت ہے، اور اس طریقے سے پوری نماز ادا کرتا ہوں میں۔ اور یہ والا طریقہ جو احناف جس طریقے سے پڑھتے ہیں، اتنی بات خوب سمجھیں، یہ ایسا طریقہ ہے کہ اس طریقے سے وطر پڑھنے پر سب کے نزدیک وطر ادا ہو جائیں گے، اور سب کے نزدیک افضل طریقہ یہی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ یعنی مالکیہ کے نزدیک بھی اس طریقے سے وطر ہو جائے گا، شافعیہ کے نزدیک بھی ہو جائے گا، امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی ہو جائے گا، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو ہو ہی رہا ہے۔ تو چاروں فقہا، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں کا اجماع ہے کہ اس طریقے سے وطر ادا بہرحال ہو جائیں گے۔ باقی طریقوں میں اختلاف ہے، کسی کے ہاں ہو رہا ہے کسی کے ہاں نہیں ہو رہا، تو اس لیے بھی اس میں اچھا اس پر بھی اجماع ہے کہ اس طریقے سے ہو جائے گا، اور اس پر بھی اجماع ہے کہ سب سے بہتر طریقہ یہی ہے وطر پڑھنے کا۔ تو اس لحاظ سے بھی اس کو فوکس کرنا چاہیے اس طریقے کو کہ اس پر سب کے نزدیک وطر ادا ہو جائیں گے، اور یہ طریقہ صحیح حدیث سے ثابت بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس پر سب کے نزدیک افضل طریقہ یہی ہے وطر پڑھنے کا، تو یہ بے غبار ہے۔ اچھا بھائی، شارٹ کلپ کے ذریعے فتنہ برپا کرنا، کسی عالم دین کے بیان سے ایسی بات کاٹ کر کلپ بنانا جس کی وجہ سے عوام میں ان کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتی ہو، اور اسے سوشل میڈیا پر وائرل کر دینا کیسا ہے؟ آج کل اس کا بہت رواج ہو گیا ہے۔ عادل حسین انڈیا سے، یہ بہت جھوٹ ہے، بدترین جھوٹ ہے کہ آپ کسی کی بات کٹ کر کے اپنے مطلب کے مطابق اس کو ڈھال کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں، یہ بہتان ہے، بہتان۔ یعنی ایک شخص کا وہ بات کہہ نہیں رہا اور آپ نے اس کی طرف منسوب کر دی، تو بہتان جو ہے نا تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ تو یعنی جھوٹ سے اوپر کی چیز ہے یہ کہ آپ کسی کی طرف غلط بات منسوب کر دیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو علماء بیانات کر رہے ہیں، ہمیں تجربے کے بعد یہ ہمارے سامنے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ہر مولانا کا، عالم کا اپنا چینل ہونا چاہیے تاکہ کوئی دوسرا یہ کام کر نہ سکے۔ میں بہت بھگتا ہوں اس چیز کو کہ کوئی بھی اٹھا کے میرے بیانات کو بھی یہاں سے کاٹ کے کچھ ادھر سے ملا کے غلط امیج دنیا کے سامنے جا رہا تھا، اور پورے بیان سے کوئی ایک لطیفہ لے کے وہ چلا دیا، پورا بیان ایک طرف رہ گیا، تو اس سے بڑا برا امیج جا رہا تھا دنیا کے سامنے میرا۔ اور بہت سے لوگ جو ہے نا وہ فحاشی کی کو پروموٹ کرتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ تجربے کے بعد ایک بات ہمارے سامنے آئی
پہلے میں بھی نہیں مانتا تھا اس چیز کو, میں نے اجازت دی ہوئی تھی یار سب کو چلانے, تو جو بیان چلا رہے لوگوں نے مجھے بہت سمجھایا کہ ایسے سب کو اجازت نہ دیں, لیکن وہی ہے ہمیں بھگتنا پڑا کہ بہت اس میں جو ہے نا لوگوں نے نیگیٹیوٹی پھیلائی اس سے. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ بھائی جو بھی اپنی بات ریکارڈ کروا رہا ہے وہ سب سے پہلے اپنے چینل پہ اپلوڈ کرے, تاکہ کاپی رائٹ جو ہے نا وہ اس کے پاس آ جائے, تاکہ پھر اس کی مرضی کے خلاف اگر کوئی کلپ بنا کے وائرل کرتا ہے تو اس کو اسٹرائک دے کے بند کر سکے, کیونکہ اس کے بغیر لوگوں کو قابو کرنا بہت مشکل ہے. تو علماء کو چاہیے کہ جو بڑے مشہور علماء میں دیکھ رہا ہوں کہ سب ان کے بیانات چلا رہے ہیں, اور ان کے پورے بیان میں سے صرف وہی حیا کے خلاف کوئی بات ہوگی وہ نکال لیں گے اور وہ چلاتے ہیں, پھر اس پہ عجیب فحش تصاویر لگاتے ہیں, اس کے عنوانات بڑے بےہودہ قسم کے عنوانات, تو لوگوں کے سامنے ان علماء کا امیج بہت خراب جاتا ہے پھر. تو جتنے بھی مشہور علماء ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا چینل الگ سے بنائیں اور اس کو اپنے لوگ بٹھائیں اور اپنے قابو میں رکھیں اس کو, تاکہ یہ اس چیز کی نوبت نہ آئے. کیا جمعے کے دن کپڑے نہیں دھونے چاہیے؟ میں نے سنا ہے کہ جمعے کے دن کپڑے نہیں دھونے چاہیے, اس سے رزق میں بے برکتی ہوتی ہے, کیا یہ بات درست ہے؟ فرح خان کراچی سے. نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہے, جمعے کے دن کپڑے دھونے میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی بے برکتی نہیں ہوتی. کپڑے جب میلے ہو جائیں دھو لینے چاہیے, ہفتے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. اگر جمعے کو میلے ہو گئے, وہ میلے ہونے سے جو بے برکتی ہوگی نا وہ زیادہ ہوگی. تائی امی نے دودھ پلایا تو ان کی بیٹی سے نکاح کا حکم. میری تائی امی نے مجھے بچپن میں دودھ پلایا تھا, کیا اب میں تائی امی کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہوں یا نہیں؟ محمد فہد انڈیا سے. جی آپ تائی امی کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے. اگر تائی امی نے آپ کو دودھ پلایا تھا اس وقت جب آپ کی عمر 2 سال سے کم تھی, اس وقت اگر آپ کو دودھ پلایا تھا تو اب آپ تائی امی کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے. امانت کے پیسے خود استعمال کر سکتے ہیں. میرے ایک دوست نے مجھے ایک کام کے لیے پیسے دیے کہ وہ سامنے والے کو دے دینا, مگر وہ کام 15-20 دن آگے ہو گیا ہے. دوست نے کہا کہ وہ پیسے ابھی اپنے پاس رکھو, جب دینے کا وقت آئے گا تو دے دینا. اب کیا وہ پیسے میں ان چند دنوں کے لیے اپنے استعمال میں لا سکتا ہوں؟ زکوان صاحب انڈیا سے. بھائی جس کی رقم ہے اس کی پرمیشن کے بغیر آپ یہ رقم استعمال نہیں کر سکتے, اس سے پرمیشن لے لیں پھر آپ جو مرضی کریں. پیش گوئی کے ذریعے آن لائن ٹریڈنگ کرنا. آج کل ایک آن لائن ٹریڈنگ ہے, اس میں یہ پیش گوئی لگائی ہوئی ہے کہ مارکیٹ اگلے 1-2 دن میں اوپر جائے گی یا نیچے. اگر پیش گوئی ٹھیک ہو جاتی ہے تو پروفٹ ہوتا ہے, ورنہ نقصان ہوتا ہے. یہ دیکھنے میں جوئے کی طرح لگتا ہے, لیکن مارکیٹ جب چلتی ہے تو اسے دیکھ کر ٹیکنیکلی طور پر صحیح اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مارکیٹ اب کس طرح جائے گی. تو یہ جوئے میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ عبداللہ ناصر. بھائی عبداللہ ناصر صاحب, ایک بات یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ایسی چیز کو بیچنے سے منع کیا ہے جو آپ کے قبضے میں نہ ہو. یہ اصول یاد رکھیں. آن لائن جب بھی آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو پہلے اس چیز پر اپنا قبضہ آپ کا ہوگا, پھر آپ آگے اس کو بیچ سکتے ہیں. اس سے پہلے نہیں بیچ سکتے. بعض دفعہ آن لائن ٹریڈنگ ایسی ہوتی ہے, کرنسی بک رہی ہوتی ہے, وہ کرنسی آپ کے بینک کے اکاؤنٹ میں آتی نہیں ہے, بس ڈالر آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے بیچ دیے. اب دیکھا کہ اگر وہ مہنگا ہو گیا ہے ڈالر تو آپ نے پروفٹ لے لیا, گر گیا ہے تو وہ آپ کو نقصان ہو گیا. تو یہ ڈیفرنس برابر کرتے رہتے ہیں, تو یہ بالکل جوا ہے. تو قبضہ ضروری ہے, آپ کے قبضے میں یا آپ کی طرف سے کوئی نمائندہ ہو اس کے قبضے میں آئے وہ, اس کے بغیر یہ جائز نہیں ہے. کوئی بھی تجارت جائز نہیں. البتہ پلاٹ ایک ایسی چیز ہے جو خرید کر آپ قبضے کے بغیر بھی آگے بیچ سکتے ہیں, لیکن اس میں بھی اتنی ملکیت آ جانی چاہیے کہ وہ چیز آپ کے رسک میں داخل ہو جائے, یعنی نقصان ہو تو پھر آپ کا نقصان سمجھا جائے. مرحوم والد کے لیے موبائل کے غلط استعمال سے انہیں گناہ ہوگا. مرحوم والد کے موبائل کے غلط استعمال سے کیا انہیں گناہ ہوگا؟ میرے والد صاحب کا کچھ دیر پہلے انتقال ہوا ہے. ان کا ایک موبائل تھا جو اب میرے استعمال میں ہے. ان کی زندگی میں بھی کبھی کبھی موبائل استعمال کر لیتی تھی, لیکن وہ اس کے غلط استعمال سے روکتے تھے. اب اگر ان کی وفات کے بعد میں اس کا کچھ غلط استعمال کروں تو کیا اس کا گناہ ان کو ملے گا یا نہیں؟ مریم صاحبہ لاہور سے. دیکھیں اب تو وہ گناہ ان کو تو نہیں ملے گا, وہ موبائل ان کا رہا نہیں, اب تو وارثوں کا موبائل ہے. اب آپ کو گناہ ملے گا تو آپ کو اپنے ابا کی تو فکر ہے, اپنی فکر نہیں ہے. آخرت کا جو گناہ ہے نا وہ اتنا سخت ہے کہ وہ جب ملے گا تو اللہ بچائے, پھر آپ کہیں گی کہ کاش یہ میں نے گناہ نہ کیا ہوتا. تو موبائل کا غلط استعمال نہ کریں. ابا کو گناہ نہیں ملے گا لیکن آپ کو بھی گناہ ملے گا, اور بہت سخت گناہ ہوگا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور آپ کے والد صاحب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. حدیث میں آتے اللہ کے علاوہ سب باطل ہے. اس کا ہم آج کی زبان میں ترجمہ کریں گے اللہ کے علاوہ سب بکواس. سب کیا ہے؟ بکواس. اگر سب بکواس نہ ہوتا تو موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ دنیا دیتا نا, اور فرعون کو غریب رکھتا.
کہ موسیٰ تو میرے ہیں تو ان کو دنیا بہت دوں گا، اور فرعون میرا دشمن ہے، اس کو کھانے پینے کے لیے روٹی، اس کی فیکٹریوں میں آگ لگاؤں گا۔ کیا کراؤں گا؟ فیکٹریاں تو فرعون کی چل رہی تھی، اس کے محلات کے نیچے نہریں بہ رہی تھی، اور موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون غربت کے تانے دیتا تھا، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، شادی کرنے کے لیے تو 10 سال بکریاں چرائی ہیں انہوں نے۔ آپ شادی کرتے ہیں نا، اصل میں کیسے بھائی اتنے اچھے خاندان میں شادی ہوئی، آپ بتاتے ہیں یار ایکچولی میرا بزنس، اور وہ انہوں نے ایسا میرا اسٹیٹس دیکھا کہ خود ہی دے دی انہوں نے۔ اور غریب آدمی، ابے تجھے کیسے مل گئی؟ تو کیا کہہ رہا تھا یار کسی کا رکشہ ادھار لے کے گیا تھا میں بتانے کے لیے، وہ بیچارہ فخر کر سکتا ہے؟ تو فرعون یہ تانے دیتا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، میرے پاس دولت کی غریب۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے علاوہ اس دنیا میں سب کچھ کیا ہے؟ بکواس۔ ہمارے نبی کچرے کے ڈھیر پہ صحابہ کے ساتھ گئے، ایک مری ہوئی بکری کا بچہ، سوری مری ہوئی بکری کا بچہ نہیں، بکری کا مرا ہوا بچہ، سمجھتے ہو؟ بکری کا مرا ہوا بچہ مردار ہوتا ہے نا، بو آ رہی ہوتی ہے، پھول پھٹ رہا ہوتا ہے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کوئی ہے جو اس کو کچھ درہم میں خریدے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس گند کو کون خریدے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم ہے، جو ہم اس کو لفٹ کرا رہے ہیں نا، میرا پلاٹ میری گاڑی، چند اصل میں یہ سمجھ میں آتی نہیں ہے، آنکھ بند ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گا یار کس چیز پہ میں نے محنت۔ تو دل سے دنیا کی محبت نکالو، اور یہ ذکر تنہائی میں اجتماعی نہ کرے، ایک بدعت نہ بن جائے۔ ہاں لاؤڈ اسپیکر کھول کھول کے بھی مسجدوں میں ہو رہا ہے، ایک ٹوپی ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں، ہر چیز کو نا لوگ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ اب یہ ذکر میں نے بتا دیا تو اب پتہ چلا مسجدوں میں پروگرام چلے، آئیے ہمارے ہاں 3:05 پہ ذکر ہوگا، پھر ہاں ہو رونا دھونا کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو تنہائی میں بیٹھ کے اگر 100 دفعہ ایسے کر لیں لا الہ ہلکی آواز کے ساتھ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آپ کئی دن تک کنٹینیو کریں گے، آپ کے دل کی کیفیت بدلنا شروع، پھر آپ کو لگے گا یار لا الہ کوئی نہیں ہے، سب بکواس ہے۔ پھر کوئی آپ سے آ کے کہے گا نا ابے بحریہ ٹاؤن، آپ کہو گے میں تو رات کو 100 دفعہ دل سے یہ بحریہ ٹاؤن نکالا ہے میں نے، تو کس بحریہ ٹاؤن کی بات کر رہا ہے؟ دنیا رکھو ضرور، ایسا نہ ہو کہ پلاٹ ہی بیچ دیں صبح اٹھ کے۔ 3 پلاٹ تھے بحریہ ٹاؤن میں بچوں کے لیے رکھے ہوئے تھے، لا الہ الا بحریہ ٹاؤن نکال کے صبح کا اٹھا کے دے دو کسی کو، بس تو اتنا کریں جتنا افورڈ کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہمارے نبی نے تو رکھا ہی نہیں نا، لیکن ہمیں حکم ہے، ہم کمزور لوگ ہیں، رکھ لو اگر اللہ نے وسائل دیے، دل نہ لگاؤ۔ دل لگانے کا کیا مطلب ہے؟ فیکٹری اس لڑکے نے رکھی تھی مگر دل میں بھی رکھی ہوئی تھی، تو میں نے کہا دل سے فیکٹری کو کیا کرو، نکال دو۔ جب نکالو گے تو کیا ہوگا؟ دل میں محبت ہے یا نہیں ہے، اس کی علامت ہے چھوٹ جانے پہ نقصان کتنا ہوتا ہے۔ دیکھو بہت سے لوگ اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پتہ چلے گا مرنے پہ نقصان کتنا ہو، افسوس کتنا ہو رہا ہے۔ آپ رہتے تو سبھی میاں بیوی اکٹھے ہی ہیں نا، کیا خیال ہے؟ صبح وہ ناشتہ بنا کے دے گی، آپ کھا لو گے، آپ کے بچوں کو سب ایک محبت سے ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے۔ اس سے تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اس سے محبت بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ مر جائے، اس کو کینسر ہو جائے، آپ کے دل میں آئے کہ چلو یار، بعض نہ اوپر سے ڈاکٹر صاحب بس بہت ٹینشن میں، اندر سے یار خود سے جا رہی ہے جانے تو۔ جیسے ایک 2 نمبر مولوی صاحب تھے بدعتی، وہ تقریر کرتے تھے چوری حرام چوری حرام چوری حرام۔ ایک دن ان کے گھر میں کھانا نہیں، تو ان کی بیوی نے کہا کیا کروں بھائی؟ انہوں نے کہا پڑوسیوں کو مرغی چوری کر لو۔ تو انہوں نے کہا بھائی پڑوسیوں کے آپ تو خود چوری کے خلاف بیان کرتے ہیں۔ اس نے کہا بھائی ہم شوربے سے لگا کے کھا لیں گے، بوٹیاں چوری کی تو بوٹیاں ہوں گی نا، بوٹیاں نہیں کھائیں گے ہم۔ اب ان کی بیگم نے سالن پکایا اور دیگچی کو انڈیلنے لگی تاکہ شوربہ آئے، اور بوٹیوں کو چمچ سے پیچھے کرنے لگیں۔ تو یہ کہتے ہیں بھائی جو خود سے آئے چوری تو وہ ہے نا، ہم کھا رہے ہیں، ہم تھوڑی کھا رہے ہیں، خود ہی آ رہی، کشش ثقل گریوٹی کی وجہ سے آ رہی ہے یہ زمین۔ تو بعض لوگ بیوی سے اتنے بیزار ہوتے ہیں، علاج بھی کر رہے ہیں ایک ذمہ داری سمجھ کے، لیکن دل میں یہ ہوتا ہے اگر خود سے مر رہی ہے نا تو اللہ تو سمجھتا تو ہے نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں، تو ساتھ رکھنا۔ اس سے نہیں پتا چلتا کہ آپ کو اس سے محبت ہے یا نہیں ہے۔ لوگ رہ لیتے ہیں، پیسہ بھی رکھ لیتے ہیں، محبت کا اس سے پتہ چلتا ہے چھوٹ جانے پہ غم کتنا